اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ماشاء اللہ آج ہم حاضر ہیں اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ. آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ نمبر 5 المائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پہلے انگلش پڑھتے ہیں. O you who believe, you shall fulfill your covenants, permitted for you to eat are the livestock, except those specifically prohibited herein. You shall not permit hunting throughout Hajj pilgrimage. God decrees whatever He wills. اے ایمان والو، تم اپنے عہد پورے کرو. تمہارے لیے مویشیوں کو کھانے کی اجازت ہے سوائے ان کے جن کی یہاں خصوصی طور پر ممانعت کی گئی ہے. تمہیں حج کے دوران شکار کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اللہ جو چاہے حکم جاری کر دیتا ہے. آیت نمبر 2. O you who believe, do not violate the rites instituted by God, nor the sacred months, nor the animals to be offered, nor the garlands marking them, nor the people who head for the sacred shrine Kaaba, seeking blessings from their Lord and approval. Once you complete the pilgrimage, you may hunt. Do not be provoked into aggression by your hatred of people who once prevented you from going to the sacred masjid. You shall cooperate in matters of righteousness and piety. Do not cooperate in matters that are sinful and evil. You shall observe God. God is strict in enforcing retribution. اے ایمان والو، اللہ کی مقرر کردہ رسومات کی خلاف ورزی مت کرو. نہ مقدس مہینوں کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ ان ہاروں کی جو نشانی کے طور پر انہیں پہنائے جاتے ہیں، نہ ہی ان لوگوں کی جو اللہ کی رحمتیں اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے مقدس عبادت گاہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ایک بار جب تم حج مکمل کر لو تو تم شکار کر سکتے ہو. ان لوگوں کی نفرت میں غصے سے اس قدر مشتعل نہ ہو جاؤ کہ تم جاریت پر اتر آؤ، جنہوں نے تمہیں ایک بار مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا. تم نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو، گناہ اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو. تم اللہ کا مشاہدہ کرو، اللہ سزا نافذ کرنے میں سخت ہے. اس کا فٹ نوٹ ہے: ہنٹنگ اینڈ دا کلنگ آف plants are forbidden during the pilgrimage for the conservation of natural resources. With thousands of pilgrims converging on Mecca, if hunting were permitted, the land would quickly be stripped out of its natural resources. Animals' offerings are made part of the pilgrimage to provide for the converging pilgrims, as well as the local population, to replenish any depleted supplies. اس کی اردو ہے: قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے حج کے دوران شکار کرنا اور پودوں کو کاٹنا منع ہے. مکہ میں ہزاروں حج اکرام کے جمع ہونے کے ساتھ اگر شکار کی اجازت دی جاتی تو زمین جلدی اس کے قدرتی وسائل سے محروم ہو جاتی. جانوروں کی قربانی کو حج کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ حج کرام کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو بھی فراہم کیا جا سکے اور کسی بھی طرح کی کمی کو پورا کیا جا سکے. دیکھیں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 196. تو یہاں سے بیسیکلی سورہ 5 جو ہے یہ المائدہ ہے، سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے شروع میں ہی ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا عہد پورا کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بیسک ہمارا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، کہ جہاں تک ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارا ایک عہد تھا کہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہ ہم اللہ کے عہد اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں حکم دیتے ہیں فرسٹ آف آل اس کو پورا کریں. ہم اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا کہ مویشی کی جو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ہم ان مویشیوں کو کھا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ زیادہ تر یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ جو فوکس ہے وہ ان آیت کو لے کے وہ حج کے اوپر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن مویشیوں کی تمہیں اجازت دی گئی ہے تم ان کو کھا سکتے ہو، سوائے ان کی جن کی خصوصی طور پہ ممانعت کی گئی ہے. اور یہاں پہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ وہی بتائیں گے کون کون سی چیزیں، جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے. تو اور حج کے دن شکار کی اجازت سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ابھی فٹ نوٹ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ جو حکم چاہیں وہ جاری کر سکتے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ جو کوئی حکم دیتے ہیں
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چاہے جو حکم دے سکتے ہیں ہمیں، اور ہمیں ہے کہ ہم اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض اوقات انسان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور اس وقت وہ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یہ کیوں ایسی بات کر دی ہے۔ اور یقین کریں ماشاءاللہ ہم جب ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو ایسی بہت ساری باتیں دماغ میں آتی تھیں جب ہم قرآن وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے اس دور میں، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور پھر ہم لوگ اس کے بارے میں بندہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ تو بات کا کوئی سینس نہیں بنتا، ہم یہ تو مطلب ہم اپنے نظریے بیچ میں ڈالنا شروع کر سکتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی اگر یہ کام کیا جائے تو یہ تو الٹا نقصان ہوگا، ہم نفع نقصان میں پڑ جاتے تھے، ہم ہر بات کو کی لکیر اس کو اس کے جیسے نہیں ہے بال کی کھال اتارنے میں لگ جاتے تھے کہ اس میں ہم فائدہ نقصان میں لگ جاتے تھے، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس وقت کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کس وجہ سے دے رہے ہیں۔ ہماری تو سوچ ہی بہت چھوٹی تھی، اور ابھی بھی ہماری سوچ جو قرآن کے حوالے سے ہم سوچیں تو بہت بہت چھوٹی ہے۔ ہم ابھی بھی جو آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں اس کی اصل جو اللہ تعالیٰ جس وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں، جیسے سپوز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز میں ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں ان کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں آیت کی کہ تم اگر روزے رکھو تو یہ بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے یا تم اگر سمجھو۔ تو ہمیں تو اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے کہ جو رمضان کے روزے ان کی کیا اصل اہمیت کیا ہے، اور جو للیلۃ القدر ہے تو ابھی تو آہستہ آہستہ انسان کے سامنے تھوڑی بہت باتیں جو صحت کے حوالے سے ابھی کھلی ہیں کہ یہ روزے رکھنا، فاسٹنگ کرنا جسم کے لیے کتنا اچھا ہے، اور اس وقت انسان سوچ سکتا تھا کہ کیا ضرورت کیا ہے سارا دن بھوکا رہنے کی، یہ تو انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، یہ ڈال رہا ہے وہ ڈال رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم جاری کرتے ہیں وہ فرسٹ آف آل تو بلا فضول نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو ہے وہ جیسے اللہ نے فرما دیا ہے ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کریں، اور اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہ چلنے کی زیادہ سے زیادہ اس میں گامزن رکھنے میں مدد فرمائیں۔ سو بیسیکلی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کے دوران شکار کرنے کی جو منع کیا ہے، اس کا یہ فٹ نوٹ بیسیکلی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جتنے بھی کوئی جو جانوروں کی اور وہاں کی جو فصل کی کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی تو وہ ساری کی ساری جب یہ حج کا سیزن ختم ہوتا تو جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، وہاں تو بیسیکلی قحط پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد، ان کو کئی مہینے لگتے ہیں اس کو دوبارہ سے سب چیزوں کو فراہم کرنے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن ماشاءاللہ یہ فٹ نوٹ سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ اور دوسرا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو حج جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جب انسان واپس اپنی جہاں سے چلتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اے ایمان والو اللہ کی مقرر کردہ رسومات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ جو حج کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی ایک طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکار نہیں کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کامرس کی اجازت دی ہے، تجارت کی، اگر حج پہ آتے ہیں اور آپ اپنے جس آبادی سے آئے ہیں وہاں پہ کوئی خاص آپ کی کوئی چیزیں ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی اجازت ہے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شکار کی کیوں ممانعت ہے اور تجارت کی کیوں اجازت ہے، کیونکہ اس سے وہاں پہ دوسرے لوگ آئے ہوں گے دوسرے ملک کے دوسری جگہوں سے، تو وہ آپس میں ملیں گے اور پھر اس طرح وہ کسی اور آبادی کی کوئی چیز خریدیں گے، تو اس طرح سے اور ایک طرح سے آپس میں ملنا جلنا بڑھے گا اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی دوسری آبادیوں کی، اور جو لوگ اتنا سفر کر کے آئے ہیں ہو سکتا ہے اس سے ان کو تھوڑے پیسے مل جائیں، اور اور کچھ غریب ہوں گے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے، آپ غور کریں، بڑے کیسے ہر چیز کو نظر میں رکھا ہے کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو اور جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ ہو انسان کے لیے۔ تو ماشاءاللہ یہ بات ہماری جو سمجھ میں آتی ہے یہاں سے۔ اور نامقدس مہینوں کی یہ جو مقدس مہینے ہیں یہ بہت ہی سیریس ہیں، یہ انسان کو مذہب سے نکال سکتے ہیں، بیسیکلی یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ یہ مقدس مہینے 4 مہینے ہیں
اور ان کا جو حوالہ ہمیں ملتا ہے سورہ نمبر 9 اور بھی کچھ جگہوں پہ ملتا ہے، 9 کی آیت نمبر 37 سے ملتا ہے۔ اس کی جو انگلش ہے وہ ہے alternating the sacred months. Alternating the sacred months is a sign of excessive disbelief. It augments the straying of those who have disbelieved. They alter the sacred months and the months and the regular months while preserving the numbers of months consecrated by God. They thus violate that they thus violate what God has consecrated. Their evil works are adorned in their eyes. God does not guide the disbelievers. اس کا جو فٹ نوٹ ہے 937 کو بیسیکلی اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو اس کی میں رفلی اردو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں کہ دا سیکرڈ منتھس جو ہیں وہ ہیں جو جو مسلمان جو کرپٹ ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ رجب، ذوالقعد، ذی الحج اینڈ محرم، جو کہ نمبروں میں دیکھا جائے کہ جو مہینے ہیں وہ اللہ کی نظر میں 12 ہیں، اور یہ جو نمبرنگ اس کو دیتے ہیں جو کہ خراب ہو چکا ہے، 7واں مہینہ، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ۔ لیکن ہمیں قرآن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں، یہ ایک سیریز میں ہیں، یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہے۔ اور اگر ہم کیئرفل، اس پہ لکھا ہے فٹ نوٹ میں کیئرفل اسٹڈی آف دا قرآن however reveals that you should be that there should be ذو الحج، محرم، سفر اینڈ ربیع الاول۔ تو یہ بنتے ہیں منتھ 12، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ 4 مہینے ان سیریز میں۔ تو سب سے جو اسکیری بات اس میں جو ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسیسو ڈسبلیف، کہ اگر آپ نے ان مہینوں کو آلٹرنیٹ کر دیا تو وہ ہو جائے گی۔ اور یہ آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پہ اس میں کوئی اتنی بندہ چینج کر نہیں سکتا، تو اس میں واضح طور پہ یہ سامنے آتا ہے کہ مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، اور ان کو اگر آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو یہ ایکسیسو ڈس بلیو ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایکسیسو ڈس بلیو، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ڈس بلیو، لیکن ایک عمل آپ کو، انسان کو اللہ کے جو سبمیشن سے، اللہ کی فرمان برداری سے خارج کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس واضح طور پہ، اور شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہاں کہاں اس نے پروبلی قرآن کا مطالعہ بہت ڈیٹیل میں کیا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا چیزیں کیسے بیان کی ہیں۔ یہ مطلب میرا رفلی بات کر رہا ہوں کہ وہ، اور کیسے مجھے ان کو بہکانا ہے، کہاں کہاں سے جا کے پکڑنا ہے، کس جگہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا ٹیکنیک یوز کر سکتا ہوں کہ انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا دوں۔ اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ جب ہمیں پچھلی دنیا میں تھے، کہ میں ان کی دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ان کو مطلب ہر طرح سے وہ نا ہمیں بہکائے گا اور ہمیں سیدھے رستے سے اتارے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں، تاکہ ہم مطلب کہیں پہ، تو ہمارے لیے تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وہ مہینے ہیں، اور بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے جو ہے بات واپس جاتے ہیں آیت نمبر 5 کی، آیت نمبر 2 پہ، کہ نامقدس مہینوں کی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات ایڈ کر دیں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، اس کے دوران کسی وقت بھی حج ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے کئی جگہ پہ جو ٹریڈیشنل مسلمان بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ بات بہت ہی واضح طور پہ ہے کہ حج ان مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ریزن دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ حج چند دنوں میں اس لیے کر دیا ہے کیونکہ پھر پورا سال وہ لوگ رش بڑھتا رہے گا اور یہ ہوگا فلانا ہوگا۔ تو کیا کیا ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی رسومات 2 توڑی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں میں کہا کہ اللہ کی مقرر کردہ رسومات کی خلاف ورزی مت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے تو آسانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو آسانی اس لیے کی کہ وہ وہاں پہ آپ جانور نہیں ہنٹ کر سکتے، آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ 4 مہینے کے لیے آئیں اور آپ آرام سے سکون سے حج کریں۔ اور اس وقت جو تجارت ہوتی وہ اس لوکل آبادی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، 4 مہینے تک سلسلہ چلا ہوا ہے، گروپ کے گروپ آ رہے ہیں اور گروپ کے گروپ جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے آسانی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی تھی ہمارے لیے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو چند دنوں پہ محدود کر کے رکھ دیا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا کا پورا گروپ آتا ہے ملینز کے حساب سے، اور وہ اس میں لوگ بھی مرتے ہیں اور کسی کو ہوش نہیں ہوتا، صرف چند دن میں سارا کا سارا کام کرنا ہوتا ہے، لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پریشانی ہیں اتنے، وہ جانوروں کو ذبح کرنا، اور اتنا زیادہ اگر اندازہ کریں کہ اگر 4 مہینے تک حج ہوتا، آہستہ آہستہ جانور ذبح ہوتے، اور وہ
وہاں کے جو غریب اور آس پاس کے لوگوں کو بھی آسانی ہوتی. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان ہمارے لیے بنائی، لیکن انسان دیکھیں کیسے بہکاوے میں آ کے اپنے لیے اس نے اتنی مشکلات کھڑی کر دی. آج بھی اگر دیکھیں، اگر آج بھی ہم وہ اللہ کے قانون کی اطاعت کریں اور اللہ کی رسومات کی خلاف ورزی نہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے شروع اس سورہ کے شروع میں کہہ دیا کہ اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، اور اس کی جو پہلی آیت جو ختم ہوتی ہے اللہ جو چاہے حکم جاری کرتے ہیں. تو یہ سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور ہم آج بھی اگر 4 مہینے کا وہ حج رکھتے، اندازہ کریں کتنی آسانی ہوتی. نہ کسی کو، آرام سے لوگ آ رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، اور ایک اسٹڈی فلو ہوتا، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر بندہ سکون سے عبادت کر کے چلا جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ قربانی کے جانوروں کی. اب اندازہ لگائیں کہ وہ چند دنوں میں جو حج ہوگا ملینز کے حساب سے، اندازہ لگائیں کہ وہاں ان بیچارے جانوروں کے بھی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کس طرح ٹرکس کے ٹرکس آئیں گے، کیسے ان کو رکھا جائے گا، اور مطلب کیا حشر ہوگا. اندازہ لگائیں کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم پہ اتنی زیادہ قربانیاں کرنا. کیا ہم ان کی بھی کوئی کیا کہتے ہیں خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ ہم کیسے ان کے ساتھ رویہ کریں گے. اور ان کو یہ جو انگلش میں ورڈ ہے نار مارکنگ گارڈنز مارکنگ دیم، سو یہ بیسیکلی ایک طرح سے ان کو جو ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے ہیں یا ہار ہوتے ہیں یہ نشانی کے طور پہ، کہ یہ مطلب جہاں تک آپ لوگ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ وضاحت دے سکتے ہیں کہ اس میں ایکچولی اس کے میننگ کیا ہے، کہ مطلب ان کی بے عزتی، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کہ کہ قربان ہونے والے جانور ہیں. تو نہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو اللہ کی رحمتیں اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مقدس عبادت گاہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو سفر میں ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے، یا ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کھڑا کر دیا جائے کہ وہ وہاں پہنچ نہ سکیں. کوئی بھی اس طرح کی بات انسان اس سے درگزر کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم نے ان کو حج تک نہ پہنچنے دیا کسی نے، تو اندازہ لگائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس حج سے زیادہ درجہ دے دیں، کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کے لیے رستے میں لوگوں نے مشکلات کا سامنا کھڑا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے درجے بلند کر دیں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اندازہ نہیں ہو، اپنے لیے انہوں نے سوچا یہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے راستے میں ان کی مشکلات سامنا کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں، وہ اپنے اوپر خود کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ تو قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا. اور قیامت ہی کے دن نہیں، اس دنیا میں ہی انسان کے سامنے جو جیسی حرکتیں ہوتی ہیں انسان کی، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دکھانا شروع کر دیتے تاکہ ہم باز آ جائیں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار جب تم حج مکمل کر لو تو تم شکار کر سکتے ہو. تو یہ بات جہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بار تم حج کو مکمل کر لو تو حج، جہاں تک میں نے سنا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کریکٹ کر سکتے ہیں آفٹر، کہ حج کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ واپس اپنے جس جہاں سے پلگرمیج آپ چلا تھا، آپ تو جب واپس پہنچتے ہیں گھر تک، تو پھر آپ کا حج کمپلیٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ حج یہیں پہ کمپلیٹ ہو جاتا تو یہ لوگ مکہ میں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ شکار کر سکتے تھے. تو پھر بات تو وہی رہ جاتی ہے نا، کہ پھر وہ وہاں پہ رہتے ہوئے شکار کرتے، تو پھر وہی بات ہو جاتی کہ وہاں پہ جانوروں کی کمی ہو جاتی. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک وہ بنتا ہے کہ حج واپس پہنچنے پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ان لوگوں کی نفرت، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نفرت اور غصے میں اس قدر مطلب پاگل مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے تمہیں روکا تھا ایک زمانے میں، تم بھی ان کے ساتھ جاریت پر اتر آؤ، جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام پر جانے کی طرف جانے سے ایک طرف روکا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جب پرانے زمانے میں یا جب پرافٹ کے زمانے میں جب حج کرنے جا رہے ہوں گے، تو ان کے ساتھ جو مکہ کے لوگوں نے یا رستے میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر سکتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تو بیسیکلی ان پہ یہ بات لاگو ہی نہیں ہوتی اس حوالے سے دیکھا جائے. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ حج کے دوران بہت اچھے رویے کو غلط
بات نہیں کرنی. حج کا ایک یہ بھی رائٹ ہے کہ اگر آپ مطلب غلط زبان نہیں یوز کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، اگر یہ رسومات توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو بہت ہی اچھی کردار سے میں رہنا پڑتا ہے آپ جب حج کے دوران انسان ہوتا ہے. تو آیا کیا انسان جب حج کر کے آیا تو پھر بدتمیزی پہ اتارا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ٹریننگ ایک طرح سے کیمپ ہوتے ہیں. جیسے آپ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ کی اطاعت میں ہر طرح کے قانون کی بہت کیئرفلی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے رمضان کے دوران، کہ کسی سے بد کلامی نہ کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں. اور یہ نہیں کہ افطاری کرنے کے بعد پھر انسان کہ اب روزہ ختم ہو گیا، اب جو مرضی میں کرتا پھروں، یا رمضان کے مہینے کے بعد. تو یہ کہ ہم وہ اس مہینے میں اپنے آپ کو ٹرین کریں، جو ہمارے اندر کمیاں تھیں ہم ان کے اوپر پریکٹس کریں. اور ان کو جب ایک مہینہ بہت ہوتا ہے، میں نے کسی سے سنا تھا کہ اپنی عادت بدلنے کے لیے 21 دن اگر آپ اس عادت کو، اپنی عادت کو ریپیٹڈ، اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، یا کوئی آپ ایسا لفظ بار بار بعض بات بد کلامی میں لوگ کوئی ایسے گالی والا ورڈ یوز کر جاتے ہیں اور ان کو بڑا برا لگتا ہے، تو اپنی کوئی عادت اگر بدلنی ہے تو 21 دن اپنے آپ کو فورس کرو کہ میں وہ چیز نہیں کروں گا. 21 دن کے بعد وہ عادت آپ کے اندر آ جاتی ہے، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو یہ تو 30 days کا مہینہ ہے. اس کے اندر انسان کے اندر جو بھی بری عادتیں ہیں وہ انسان پھر جب نہیں کرے گا، اپنے آپ کو روکے گا اس چیز سے، تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد پھر وہ اس کی عادت بن چکی ہوگی. تو ماشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین بھی کرتے ہیں ڈیورنگ ایسی رسومات کے دوران. اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اوپر قابو رکھیں کہ ہم ویسی چیزوں سے گریز کریں. تم نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو. یہاں بھی تعاون کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا یہاں تو ریکوائرڈ ہے. پھر انسان کیا برا انسان بن جائے باہر جا کے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے کہ ہم ہر حال میں ایک اچھے انسان بنیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور نیک عمل کریں. اور گناہ کے معاملے میں تعاون سے گریز کیا کریں یہاں پہ. تو سیم وہی بات. تو اور پھر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں. اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ، آبزرو گاڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اور اس کی اطاعت کریں بیسیکلی. یو نو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. اور کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، نہ اس شخص کا نقصان کر رہے ہیں جس سے ہم نے بدتمیزی کی ہے، نہ ہی اللہ کا. استغفر اللہ، ہم کچھ ایسے سوچ بھی نہیں سکتے. تو نقصان کس کا ہوا؟ انسان کا خود کا ہوا، جو اسے اس وقت نظر نہیں آتا. لیکن ایک دن آئے گا جب سب اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن وہ سارے معاملات سامنے آئیں گے، تب انسان روئے گا، پیٹے گا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور پھر یہ آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں. Only 4 meats prohibited: animal that die of themselves, defined. Prohibited for you are animals that die of themselves: blood, the meat of pigs, the animals dedicated to other than God. Animals that die of themselves include those strangled, struck with an object, fallen from a height, gored, attacked by a wild animal, unless you save your animal before it dies. And animals sacrificed on altars. Also prohibited is dividing the meat through the game of chance. This is an abomination. Today the disbelievers have given up concerning the eradicating of your religion. Do not fear them, and fear me instead. Today I have completed your religion, perfected my blessings upon you, and I have decreed submission I'm sorry, and I have decreed submission as the religion for you. If one is forced by famine to eat prohibited food without being deliberately sinful, then God is forgiver, merciful. اس کی اردو ہے کہ صرف 4 گوشت حرام ہیں تمہارے لیے. وہ جانور حرام ہیں جو اپنی ہی موت مر جاتے ہیں: خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے بجائے مارے جائیں، یا کسی جو اللہ کے نام کے بغیر مارے جائیں، یا کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کر مر جائیں، یا بلندی سے گر کر ہلاک ہو جائے. جمع ہوا خون، یا جس پر کسی جنگلی سوری میں اسکرین سے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا نا ورڈز ادھر سمجھ میں نہیں آ رہے، کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ تم اپنے جانور کو مرنے سے پہلے بچا لو
اور قربان گاہوں پر قربان ہونے والے جانور بھی اس کے علاوہ کھیل کے ذریعے گوشت کو تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ آج منکرین نے تمہارے دین کو ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، ان سے مت ڈرو، اس کے بجائے مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی رحمتوں کی تکمیل کر دی ہے، اور میں نے فرما برداری کو دین کے طور پر تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اگر کوئی قحط کی وجہ سے حرام کھانا کھانے پر مجبور ہو جائے لیکن اس کا ارادہ جان بوجھ کر گناہ کرنے کا نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام واضح طور پہ بتائی ہیں، اور یہ ہمیں باقی جگہ سے بھی جو ملتا ہے، انہی چار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی ذکر نہیں کیا، اور جگہ بھی اس کا ذکر کیا ہے صاف طور پہ کہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں۔ جانور جو اپنی ہی موت مر جاتے ہیں، جنگل میں کسی گاڑی سے ٹکرا کے کچھ ایسے، جیسے بھی انسان اب کو مرا ہوا جانور ملے وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ اور جو خون جو بہتا لہو ہوتا ہے وہ حرام، جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے جو اس میں سے ایک دم سے جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے انسان کے اوپر، اور کچھ ملکوں میں تو وہ اس کی ریسیپیز ہوتی ہیں کہ وہ اس خون کا کچھ ڈشز بناتے ہیں اس خون سے، تو ظاہر سی بات ہے انسان ان کی سوچ یہ ہوگی کہ خون میں تو بڑی نیوٹریشن ہوتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم اس کو کیوں پھینکیں؟ تو لیکن وہی بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا وہ اس میں کیا مطلب اس کی کیا کیا وجہ ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمارے لیے تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم تو اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جانور جو اللہ کے بجائے مارا جائے، تو اس کی جو یہاں سے میں انگلش دیکھتا ہوں کہ اینڈ the animals dedicated to other than God، جو اللہ کے جن پہ اللہ کے سوا بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ کسی اور جانور کا نام لیا جائے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اینیملس کا جو ورڈ ہے وہ 2 جگہ آتا ہے قرآن کے اندر، جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جانور کا ورڈ یوز کیا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ ایک پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ذکر کیا ہے، جس گوشت کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اور آخر میں جو آخر سورہ 16 میں میرے خیال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس چیز پہ، تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے فائنل ٹیسٹمنٹ میں فوڈ، دا ورڈ فوڈ یوز کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو الفاظ کی کمی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جانور جو ہے وہ جب ذبح کے وقت آپ ذبح کرتے ہو تو وہ ڈیڈیکیٹ وہ ہوتا ہے اور وہ حرام ہے، باقی جو دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاول وغیرہ ہو جائے، گندم ہو جائے، روٹی، یہ وہ، ان چیزوں پہ آپ کسی کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے، یہ صرف جانور ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو الفاظ یوز کرتے ہیں بہت قرآن کے اندر جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، اگر ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن دیکھی جائے تو جو لاسٹ ورس میں جو سورہ 16 میں میرے خیال جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے کہ کسی چیز پر، تو وما کہ کوئی بھی اس میں چیز آ سکتی ہے۔ تو فائنل ٹیسٹمنٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹرانسلیشن کی ہمیں دی ہے وہ ہے فوڈ کا ورڈ یوز کیا ہے، تو فوڈ میں تو کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہی شیطان ہمیں کہاں سے آ کے پکڑتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ جبھی ہوتی ہے جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہی میں اس کی ویڈیو سن رہا تھا، یہ تو سائیڈ نوٹ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان جو ہے نا یہاں سے پھر انسان گمراہی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کو بولو کہ بچڑا ذبح کریں، ہیفر کی ذبح کریں۔ انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نو ڈسٹنکشن بٹوین دا میسنجرس، سورہ 2 کی سیکنڈ لاسٹ ورس۔ ہم نے کہا وٹ کائنڈ آف ڈسٹنکشن، انہوں نے کہا وٹ کائنڈ آف ہیفر، انہوں نے کہا وٹ کائنڈ آف ڈسٹنکشن، ہم کس میں آ کے پھنس گئے، وٹ از ڈیڈیکیشن۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا ڈیڈیکیشن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ورڈ بھی یوز کیا ہے فوڈ، اور 16 کے اندر اللہ تعالیٰ صاف لکھ سکتے تھے وہاں بھی اینیمل یا گوشت کا ذکر کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا ہے فوڈ، اور ہمیں پتہ ہے فوڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں اگر کسی کو پتہ نہیں ہو فوڈ کیا ہے تو انسان کسی چھوٹے سے بچے سے جا کے پوچھ لے کہ کھانا کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کھانے کی چیزیں کون سی ہیں اور کس چیز کو کھایا نہیں جا سکتا۔ ایک جو ربڑ کا کوئی پیس پڑا ہو وہ آپ نہیں کھا سکتے،
وہ کھانا نہیں ہے، پینسل کھانا نہیں ہے، پتھر کھانا نہیں ہے، ریت کھانا نہیں ہے، چاول کھانا ہے، روٹی کھانا ہے۔ اور کس طرح انسان کو آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ نا لوگ پھر اسی میں پھنس گئے اور وہ ہزاروں سوال پوچھتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بلاگ دیکھا تھا فیس بک پہ، پتہ نہیں 300 سے اوپر کامنٹس لوگ پھنسے ہیں اس کے اندر۔ تو وہ دیکھ کے یہ افسوس ہوتا ہے، وہ کہیں سے پتہ نہیں کون سی ایک ٹوٹی ہوئی ویڈیو نکال کے لے آئے وہ، جس کے اندر وہ ڈیڈیکیشن کا ورڈ ایکسپلین کیا گیا ہے، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ ڈیڈیکیشن جب بھی ہوتا ہے صرف میٹ کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ ڈیڈیکیشن آپ دیکھیں قرآن کے اندر کراپس کے لیے بھی یوز کیا گیا ہے۔ اور کہ جو اسی میں خیال آگے چل کے آتا ہے کہ وہ قومیں اپنی کراپس کو مطلب کچھ کہتی تھی یہ ہمارے خداؤں کے لیے، کچھ کہتی تھیں یہ اللہ کے لیے، تو کراپس کو بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر ایون میری جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں آئی ڈیڈیکیٹڈ دس بیبی ٹو یو، تو ڈیڈیکیٹ تو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ کمرہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یہ گاڑی ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے مسافروں کے لیے، تو آپ ڈیڈیکیٹ کا ورڈ کوئی چیز کسی خاص چیز کے لیے مقصود کر دی جائے، لیکن یہاں پہ ہم نے وہی کیسے انسان کو شیطان نے آ کے پکڑا ہے اور اس نے پھر اس کو اسی میں ڈال دیا کہ نہیں صرف جانور ہی ڈیڈیکیٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ اس بات کو واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ کیوں انسان کیسے اس چکر میں پھنس گیا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی، کیونکہ کہیں پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو شیطان کہاں سے آ کے پکڑ لے۔ سو ہمارے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا قرآن میں، ہمیں بس اس پہ آنکھیں بند کر کے چل پڑے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں آ گیا بس ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنی بیچ میں چیزیں ڈالتے رہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا اپنا اوپینین بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے خیالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اللہ کو نہیں دھوکہ دیتے، ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، مطلب یہ تو ایک ایگزامپل طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ جو جانور کس کس طرح مرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی کوئی بندہ آگے فلانی بات بیچ میں آ کے ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بتائیں کہ بلندی سے گر کے مر جائے، اس طرح سے مر جائے، تو یہ جانور تو ہے، یہ مرا ہے اس طریقے سے، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کو میں کھا سکتا ہوں۔ پھر دیکھیں وہی اب بیچ میں سے بندہ لوپ ہول نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح مرنے کا ذکر نہیں ہے تو میں اس کو تو کھا سکتا ہوں۔ تو انسان ایسے بہکتا ہے، جب کو انسان کو پتہ ہے کہ یہ جانور اپنی موت مرا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ ہمارے لیے۔ ہم اس میں اپنی اوپینین ڈالیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قربان گاہوں پر قربان ہونے والے جانوروں کو بھی، جو مطلب یہ کہ یہاں پہ جو آلٹرز ہوتے ہیں، جو جہاں پہ مطلب ہمیں واضح طور پہ پتہ ہے کہ نا یہاں پہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں کہ یہ جو وہ کسی اور کو ڈیڈیکیٹ کیے جا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب آج کل تو اس کے حوالے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایسی قربان گاہوں پہ بھی ہونے والے جانور بھی حرام ہیں۔ اور کھیل کے ذریعے گوشت تقسیم کرنا تو پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، کیونکہ آج کل تو یہ جو بیٹنگ ہوتی ہے ہارس ریسنگ اور یہ اسپورٹس کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے، تو اس وقت ہوتا تھا گوشت کے اوپر لوگ کرتے تھے۔ اور یہ بھی جو یہ ہارس کے اوپر بیٹنگ کرنا، ریسنگ پہ، اسپورٹس پہ، یہ ساری گیمبلنگ میں آ جاتی ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، جوا کھیلنا یہ سب منع ہے۔ تو اس وقت لوگ کرتے تھے کہ کھیل کھیلتے ہوں گے، کوئی بھی جو اس وقت کا کھیل ہوگا، اور پھر اس کے اوپر کیا کرتے تھے کہ پھر یہ گیم ہوتا ہوگا کہ یہ اتنا سارا جو یہ جیت گیا وہ اتنا گوشت لے جائے گا، تو اس طرح تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک مکروہ عمل ہے، جس کا جو ہے انگلش ورڈ ابومینیشن سے کافی اسٹرانگ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مذہب کے خلاف تھے، آج منکرین تمہارے دین کو ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ دیکھیں آج کل ایون جو مذہب اسلام ہے اس کو توڑنے یا اس کو ختم کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے اس مذہب کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے مت ڈرو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسپیشلی جب پرافٹ محمد چلے تھے تو اس وقت بڑے ان کے خلاف اپوزیشنز ہوئی تھی، تو اس کے بجائے مجھ سے ڈرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہی زندگی اور موت دیتے ہیں، کوئی انسان کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، یہ سب جو ہے زندگی اور موت لکھی ہوئی ہے انسان کی، اور سب اللہ تعالیٰ کو پاس اس کا علم ہے۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ ہے فائنل ورڈ کے نا دین کے حوالے سے، کہ اس صورت میں آ کے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کمانڈمنٹس دینی تھی وہ دے دی ہیں کہ یہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، تم پر اپنی رحمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔
یہ جو آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، یہ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا علم تھا کہ کون دوزخ میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم کے ساتھ ہی قرآن بھیج دیتے، یا جو بھی کمانڈمنٹس انسان کو دینی تھی وہ دے دیتے۔ اس پہ اگر بندہ غور کرے تو مقصد یہ تھا کہ انسان کا ٹیسٹ اس دنیا میں آنے، امتحان ہے دنیا، ڈفرینٹ مختلف اللہ تعالیٰ نے صحیفے کتابیں مختلف وقت میں لوگوں کو دی، اور پورے پورے ثبوت کے ساتھ میسنجرز پرافٹس ان لوگوں کے پاس آئے نشانیاں لے کے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک وقت آتا تھا کہ انسان کے پاس جب ان کا پیغمبر گیا ہے تو وہ اپنے ایک دین بنا لیتے تھے، ان کو اسی سے محبت ہو جاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ایک میسنجر کو بھیج دیتے کہ جو انہوں نے غلط کام شروع کر دیے ہیں ان کی وضاحت کے لیے، لیکن ان کے دل میں اتنی محبت ہو جاتی تھی آباء و اجداد سے، جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ان کے پاس سے جب ایک میسنجر آتا تھا، ایک رسول اللہ تعالیٰ کا آتا تھا یا پرافٹ، جب وہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آیا تو ان کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا تھا کہ تمہارے سامنے ایک چیز واضح طور پہ بیان کر دی ہے، 2 + 2 = 4، اور وہ تمہیں کر کے بھی دکھا رہا ہے تمہارے سامنے۔ اب تمہارا امتحان ہے، تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں بتایا ہے کہ 2 + 2 = 5 ہے، اور تمہارا دل بھی کہتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل کی جو کہتے ہیں نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے پیدائش سے ہی، کیونکہ جب پچھلی دنیا میں ہم تھے تو یہ چیز ہم نے ایکسیپٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، اور وہ ہمارے دل میں ہے، تو ہمارا دل اس کو کہتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، صحیح بات یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میسنجر آف دا کورنٹ آئے تو ان کی یہ بات ہی ہم سب کو ماشاءاللہ بہت اچھی لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی بات کرو، اپنے آپ کو خالص ڈیووٹ کرو اللہ کے لیے۔ تو اس کی ان کی یہ بات ہی ایسی دل میں جا کے لگی کہ نا اس کے بعد ہمیں بیسیکلی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ایک بندہ جب آپ کو انوائٹ کر رہا ہے خالص اللہ کی بات کرو، اور یہ ہمارا فرمانبرداری کا چینل ہی اسی پہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پہ ان منحصر ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی بات کرو۔ ہم کسی اور چیز کی کسی لیول پہ بھی صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چلتے ہیں، that's it، ماشاءاللہ یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور اس سے ہم ہٹنا نہیں چاہتے، اسی کو لے کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی کو لے کے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اسی کو لے کے مرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہم آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد ہے ایک طرح سے، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لا الہ الا اللہ یہ ہے ہماری جو ہمارے لیے جو ہمارے ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے دعا دی تھی، تو یہ ہماری قرآن بیسکلی یہ ہمارا جو ہے ہماری کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اور انہی پہ ہم ان کی اطاعت میں ہی انشاءاللہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش لگائیں گے، اور انشاءاللہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی مدد سے کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ جو اللہ چاہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اسٹاپ کر دوں گا، یہ بس آخری پارٹ ہے اس آیت کا۔ اگر کوئی قحط کی وجہ سے حرام کھانا پر مجبور ہو جائے، ہم صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اوپر کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جنگلوں میں سفر کر رہا ہو، اور وہ یہ وائلڈ ہاگز ہوتے ہیں یا کوئی ایسا پگ یا کوئی ایسا جانور مرا ہوا اس کو مل جائے جو، اور اس کی طبیعت ایسی ہو چکی ہے کہ اب اس کو کھانے کی اشد ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر انسان اگر ایسی چیز کو مجبور ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے جان بوجھ کے نہ کرے گناہ کرنے کے حوالے سے، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے کوئی کھائے گا بلا وجہ، کسی پارٹی میں گئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پورک وغیرہ سرو کیا جا رہا ہے، اور آپ کے کسی بڑے باس نے آپ کو آفر کیا ہے یا آپ کو شراب کا گلاس آفر کیا ہے، اور آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو منع کیا تو یہ باس کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جو میری بہت بڑی پروموشن آنے والی ہے وہ کینسل نہ کر دیں، یا کوئی اور بات نہ ہو جائے، تو میں چلو شراب پی لیتا ہوں یا پھر یہ گوشت کھا لیتا ہوں، ان کو برا نہ لگے، تو اس کو تو ہم نے راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنگ لے لی، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر دی، تو ایسی صورت حال بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں بھی اگر کسی کو فورس کیا جائے نا کہ آپ کو کسی یعنی قید کر لیا یا جنگ میں ہے اور آپ کو فورس کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو جانتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، تو ہم لوگ اپنی جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کریں، اور غلطی سے یا مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ایکچولی 5.3 کا جو ہے یہ فٹ نوٹ ہے، the meat second the meat of the pigs is prohibited, not the fat. Anything that is not specifically prohibited in the Quran must be considered lawful.
اس کی حوالہ جو ہے سورہ نمبر 6 ورس نمبر 145 سے 146. تو ورڈ یوز کیا گیا سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے، لیکن اس کی چربی نہیں. جو چیز خصوصی طور پر قرآن میں حرام نہ کی گئی ہو اس کو حلال سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے دیکھیں آیت 6 سورہ 6 کی آیت 145 سے 146 تک. تو وہی دیکھیں یہاں پہ وہی کریٹیکل بات آتی ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ بھی آپ بات کرتا ہوں، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھوڑی دیر پہلے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو ورڈ یوز کرتے ہیں نا، میٹ آف دا پگ، تو اس کی جو بونز ہوتی ہیں، جو فیٹ ہوتی ہیں، وہ میٹ میں نہیں آتی. اب کبھی بھی جا کے آپ گوشت کی دکان سے یا بچر سے آپ گوشت لیتے ہو تو اس کو صاف پتہ ہے میٹ کیا ہے، فیٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے ایون کچھ غریب کنٹریز میں بھی دیکھا ہے، ویڈیوز میں دیکھا ہے ایکچولی، کہ وہ جو اینیمل فیٹ ہوتا ہے نا وہ سستے داموں میں ان کو مل جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہے اس سے وہ اپنا کھانا وانا بنا سکتے ہیں. ان کو اگر گھی وغیرہ نہیں بائی کر سکتے تو وہ چربی وغیرہ لیا کے اس کو میلٹ کر کے اس سے گھی سے کھانے بنا لیتے ہیں، اور بھی جو کچھ وہ کرتے ہوں گے. تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے فیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، میٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بون ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح ورڈ میں کہا کہ میٹ، اور اس حوالے سے انسان اگر کو پیگ کا فیٹ ہو تو وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا. تو وہ جیسے یہاں پہ کہا ہے کہ جو چیز پہ جس خصوصی طور پر قرآن میں نہ حرام کی گئی ہے اسے حلال سمجھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا اور ہم نے اس کو حرام کر دیا، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک بات بھی ہمیں لے ڈوب سکتی ہے. اس لیے بہت ہی کیئرفل ہو کے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ تو سور کو ایز اے پیٹ رکھنا یا اس کے قریب جانا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا اس کا گوشت حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. تو ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ جوس کے لیے میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک طور پہ چربی کا ورڈ یوز کیا تھا. تو لیکن انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ اس میں مطلب نافرمانی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیسیفک ورڈ یوز کیا. اگر ہم نے پورا کا پورا جانور، بھلے ہمیں کبھی کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن اگر ہم نے لفظی طور پہ اس کو مان لیا اور اس پہ بلیو کیا کہ پورا کا پورا سور حرام ہے، اس کو اور ایون اس کو اس ایکسٹینٹ تک دیکھ لے گا کہ سور کے گوشت کو آپ دیکھیں، سور کو جانور کو دیکھیں گے تو آپ کو جا کے وضو کرنا پڑے گا. بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کی ہیں، اور کہ اس سے آپ ناپاک ہو جاتے ہو. یہ سور اس کا ایون کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا زبان سے اس کا نام نکلنے کے بعد آپ کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے. بھائی اس کا ورڈ قرآن میں یوز کیا گیا ہے، تو آپ کیسے کیا قرآن پڑھتے وقت آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی؟ تو لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. تو یہی وہ بات ہے جو ارلیے میں نے ماشاءاللہ کی تھی کہ animals dedicated to other than God, meat dedicated to other than God, and food dedicated to God. اللہ نے specific word use کیے ہیں. تو اگر فوڈ کا ورڈ آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر ہم نے اس میں تبدیلی کر دی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ یوز کر دی ہے، ہمارے لیے وہاں چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فوڈ کا ورڈ یوز کر دیا ہے، ہمارے لیے وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے کہ اس ہمیں وہ کہیں دعوت میں گئے ہیں کسی اور مذہب کے، انہوں نے پورا وہ بفے لگایا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج یہ ہم نے کھانا سرو کیا ہے، ہم یہ سارا جو ہے ہم اپنے فلانے گاڈ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کے حکم پہ چلتے ہیں، یہ فلانے سو اینڈ سو گاڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، آئیے بیٹھی کھانا کھائیے. ہمارے لیے بیسیکلی وہ کھانا حرام اگر ہم ان پلگ کریں گے تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تو ورڈ یوز کر دیا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے میٹ کا ورڈ یوز کیا ہے، سور کے گوشت، وہاں پہ ایگزیکٹلی فوڈ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کہ انسان کے اوپر یہ ٹیسٹ بھی آ جائے، آج جو منہ سے کہہ رہا ہو کہ نہیں صرف گوشت حرام ہے، جو ڈیڈیکیٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں ایسے موڑ پہ لے جائیں، کہیں اس کو پھر سامنے وہ چیز آ جائے اس کے، اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں چاول کھا سکتا ہوں، میں گرینز کھا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹ کے لیے کمی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ چوچنا کرے نہیں چھوڑو میں کھانا نہیں کھاتا، حالانکہ اس کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی. انسان جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جن مراحل سے گزارتے ہیں، پھر وہ اس پہ پھر وہ لازم ہے، تم نے تو کہا تھا، تم نے تو اپنی کمیونٹی سے پورا کہا تھا کہ کھا سکتے ہیں، آج بیٹھ کے کھاؤ، کھا کے دکھاؤ. ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. اگر صورتحال نہ بھی ہو لیکن جو ہماری بلیو ہوتی ہے، جو ہم نے بھلے اس چیز سے گزرنا پڑے یا نہ پڑے، جو ہماری بلیو ہے وہ 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 پھر ہمارا وہ دین بن جاتا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے. تو انشاءاللہ آیت نمبر 5-3 پہ فنش کرتے ہیں. یہ بہت ہی ذرا سورہ 5 سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں بہت ہی فائنل کمانڈمنٹس ہیں، اور یہ کافی مطلب سیریس میٹرز تھے، اس لیے مجھے تھوڑا سارا ٹائم لگ گیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں کہ اس میں اس کو بیان کرنے میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی آیت وغیرہ کی ادھر ادھر، یا کوئی بھی جو بھی انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ اور بیسیکلی یہ جو بھی میں نے ماشاءاللہ باتیں کی ہیں وہ ورڈ بائی ورڈ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا میں نے اس ورڈ کی بس بات کر دی ہے، اس لیے میں نے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کی کہ اپنی بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ لکھا ہے اس کی ویسے بات کر دی، اس کے علاوہ جو مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہیں میں گاڈ فارگیو می انشاءاللہ۔ اینڈ سسٹرز بیٹھی ہیں، آپ بھی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, brother. Thank you so much. Praise God. ماشاءاللہ MashaAllah. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. ماشاءاللہ praise God۔ MashaAllah. بالکل کچھ چیزیں اس میں نا بڑی امپورٹنٹ ہیں، مثلا ہمارے ٹریڈیشنل مسلمس جو سینچریز سے پریکٹسز چلی آ رہی ہیں، وہ ایک تو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ 4 مہینوں میں حج ہو سکتا ہے، 4 مہینے سیکرڈ ہیں، اور کس طرح جو بظاہر قبلے کے رکھوالے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بنائے ہیں ٹو ٹیک کیئر آف دیم، اور پلگرمز کو یا حاجیوں کو ٹیک کیئر کرنے، ان کو پانی پلانے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو اس کے عوض میں ان کو کنٹرول بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلیسنگز بھی ان کو دی ہیں اس کے عوض میں، کہ وہ غریب ہوتے تھے، ان کو سونا اور تیل نکالا ہے، کنویں نکالے اور ان کو امیر بنا دیا۔ یہ ان چھوٹا سا جیسے وہ ایک کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو انہوں نے کنٹرول کیا، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، اور اپنی اس کو، حالانکہ ایبسولوٹلی اگر ان 4 مہینوں میں ہر مہینے وہ ایک حج کا ایونٹ کرتے جائیں اور باقی اس مہینے میں کلیننگ ہوئے، سارا کچھ ہوئے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تو جتنے لوگ وہ ایک مہینے میں کرتے ہیں وہ کھلے کھلے 4 مہینوں میں کریں، آرام کے ساتھ، بغیر کسی کیجولٹیز کے، اور ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، ٹرمپل ہو جاتے ہیں لوگ، پیروں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ریزن ہے۔ جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ جو لوگ ان مقدس مہینوں کو آلٹرنیٹ کرتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، تو وہ ان کا ایکسیسو ڈس بلیف شو کرتا ہے، مطلب یہ کہ بے انتہا ان کے اندر کفر ہے۔ اب سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے کر دیا ہے، آگے پیچھے کر دیے، مکس کر دیے، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ جی ایک ہی رو میں 4 مہینے آ رہے ہیں تو لوگ آرام سے آتے جائیں۔ کنفیوز کرنے کے لیے شیطان ہر طرح کے ٹرکس کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات برادر آپ نے وہ کی کہ فوڈ ڈیڈیکیٹڈ، یا پھر جو ہے نا اینیمل ڈیڈیکیٹڈ ٹو ادر دین گاڈ، اور میٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ادر دین گاڈ، یہ بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں، اگر آپ دیکھیں میسنجر آف دا کووننٹ نے وہاں پہ سب ٹائٹل دیا ہے اونلی فار میٹس، جبکہ جن لوگوں کے دماغ کو شیطان نے بہلانا ہوتا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں اونلی فار میٹس، یعنی اس کے علاوہ کوئی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بھائی میٹس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا اونلی فار میٹس، دین سیپریٹلی اینڈ only in which food which is that، اس کا سب ٹائٹل مجھے اب بھول گیا، اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ یہ جو ہے foods which is dedicated to God، تو کیونکہ وہاں پہ only for meats کا ذکر نہیں چل رہا، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ والا میٹ بھی جو کہ بظاہر ایک اچھا میٹ ہے لیکن چونکہ ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ حرام ہو گیا، تو وہ فوڈ بھی حرام ہو جائے گی
جو ڈیڈیکیٹڈ ہوئے گی، وہ میٹ، وہ فوڈ. اور اس کے علاوہ آبویسلی میٹس کے علاوہ اور کوئی پروہیبیشنز ان جنرل نہیں ہے، کیونکہ یہ پلوٹڈ یا خراب والی، یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو 3 میٹس جو ہیں، جو کوئی جانور اپنے سے مر گیا یا گوڈ ہو گیا، یعنی اس کو کسی اور جانور نے بور ڈالا یا کوئی ہائٹ سے گرا، تو وہ ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ اور رننگ میٹ یعنی کہ رننگ بلڈ، وہ آپ کو بیمار کرتے ہیں بیسیکلی فزیکلی. چوتھا گوشت جو ہے، میٹ جو ہے، وہ اسپرچولی آپ کو خراب کرتا ہے، کیونکہ آپ ایک انتہائی بلاسفیمس ایکٹ میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے. وہ بلاسفیمس ایکٹ کیا ہے کہ آپ وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ ون آف دا میٹس کے جو ان 3 میں سے نہیں ہے. ایک اچھا میٹ ہے، ایک ہیلتھی جانور کا میٹ ہے جو آپ کھا سکتے ہیں، ان میں سے ہے. لیکن اس ایکٹ نے جو کہ آپ نے ایک اپنے آئیڈل ورشپ تو ہر چیز کو نلیفائی کر دیتی ہے رائٹ اوے. اس نے اس کو نلیفائی کر دیا، سمجھے آپ نے ایک شیطان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. تو اسی طرح باقی مذاہب میں لوگ جو ہیں وہ فروٹس کو ڈیڈیکیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ ایشین کلچر میں ہے. آپ دیکھیں گے وہ صبح صبح دکان کھولتے ہیں تو ایک بودھا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک کیلا، ایک مالٹا یا کچھ اس طرح قسم کی پروویژنز رکھی ہوتی ہیں، میننگ کہ یہ پروویژنز ہمیں اس کی وجہ سے آئی ہیں، ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. سیم تھنگ ہمارے مسلمز بھی کچھ ڈیڈیکیشن کرتے ہیں، سیم تھنگ لوگ اناج ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، آدھا اللہ کے لیے، آدھا اپنے جو بھی ان کا آئیڈل ہے. تو یہ تو ایک نو برینر سی بات ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں صرف 4 میٹس اور کچھ کہتے ہیں کہ کسی، لیکن کنفیوژن ڈال دیا نا، سیٹن نے کنفیوژن ڈال دیا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، تو وہ ہمیں کلیئرلی کہہ سکتے تھے کہ یہاں بھی 4 میٹس، کیوں فوڈس. تو ماشاءاللہ یہی کہنا تھا. ہاں ماشاء اللہ یہ بڑے اچھے اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو سمجھائیں انشاءاللہ تو صحیح سمجھ اس کو آ سکتی ہے، ورنہ شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ایک یہ بردر ایڈم ان کا تھا ایک حج کے اوپر کوشچن، جو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حج کی کمپلیشن جو ہے، حج ختم کر کے وین یو گو بیک، جو آپ کی پلیس ہے، آپ کسی اور کنٹری سے آئے ہیں یا کسی اور سے شہر سے آئے ہیں، تو تب آپ کا حج جو ہے وہاں پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آفٹر آپ حج کمپلیٹ کر لیں دین آپ شکار کر سکتے ہیں. تو ایسا قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ حج آپ کا اس وقت ختم ہوگا. حج آپ کا جب آپ آخر میں طواف الوداع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بال کاٹتے ہیں، آپ کا حج وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ احرام کو اتار دیتے ہیں. دین یو آر آؤٹ آف اسٹیٹ آف احرام، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کا یہ ٹریننگ دی ہے ڈیورنگ ان دنوں میں، مس کنڈکٹ، بیڈ بیہیویئر، سیکشل انٹرکورس، اور ہر طرح کی چیزوں سے منع کیا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ حج جب آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو اس وقت آپ کا حج ختم ہوگا. یہ اس کے اسپیسیفائڈ ڈیز ہیں جس کے اندر آپ کرتے ہیں. مینا میں اتنے دن رہنے ہیں، یو کومیموریٹ گاڈ، اور پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں، آپ طواف الوداع کرتے ہیں، یو کٹ یور ہیئرس اینڈ دین یو ٹیک آف یور احرام. تو اس طرح سے آپ کا حج وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ صرف گھر آنے پھر نہیں ہے، بلکہ آپ کی کمپلیشن آف حج وہی مکہ میں ہی ہوگی. یہ جس میرا چھوٹا سا پوائنٹ تھا. ہاں اس میں تھوڑی سی میں وہ وضاحت کروں گی انشاءاللہ.
کہ آئی تھنک بردر ایڈم جس بات کو ریفر کر رہے تھے نا کہ جیسے کچھ چیزیں فرض کریں آپ سے یہ ہو جاتا ہے نہیں تو پھر گھر جا کے یہاں روزے رکھیں گھر جا کے there is certain thing that you could do finish it at home that is the exception تو لیکن حج تو آپ کا ختم ہو گیا لیکن جیسے ہے نا کوئی پینلٹی that کچھ آپ ادھر کرتے ہیں اور کچھ گھر جا کے کر سکتے ہیں مجھے وہ ورس نہیں یاد آ رہی لیکن وہ I will inshallah bring it out another time آج میں ذرا بہت رش کر نہیں رہی تھی سر ماشاء اللہ تھینک یو سسٹر فار کلیریفائنگ دیٹ میک سینس کہ وہ حج آپ کا جب اینڈ میں بال کٹوانے کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا تو تھینک یو فار کلیریفائنگ کہ آپ کا حج وہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ جو فاسٹنگ کا ہے وہ میرا خیال ہے سورہ 2 کی ایت نمبر 96 میں میرا خیال کہ اٹ کین فور یو شیل فاسٹ 3 days اس کے بیچ میں آتا ہے اینڈ 7 when you return home this completes 10 providing you not live at the sacred masjid exactly you shall observe God and know that God is strict in enforcing retribution ماشاء اللہ تو کوئی ایسا ریچول ہے which is allowed to do at home اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا فرض کرے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو بھی کلیئر کیا ہے بڑے کلیئر الفاظ میں کہ اگر آپ وہیں مکہ میں ہی رہتے ہیں رائٹ سیکرڈ مسجد کے علاقے میں ہی رہتے ہیں تو پھر وہیں پہ کریں آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے سبحان اللہ گاڈ نوز دا فیوچر کہ لوگ دور دور سے جہازوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں ان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی یا شپس پہ آتے تھے ان کی ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم واپس جانے کا ہے سو ان کو وہ مجبوری ہے نہیں کر سکتے تو وہ باقی ادھر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ایون اس زمانے میں لوگ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے پورا کا پورا گروپ جاتا تھا 3 مہینے لگ جاتے تھے ہاں اور ان کا سیٹ ٹائم ہوتا ہے کہ بس حج ختم کر کے ہماری روانگی ہوگی کل تو آپ تو پھر روزے نہیں رکھ پاؤ گے تو اس میں ویسے یہ جو ہنٹنگ کا بھی ویسے پھر کلیریفائی ہوتا ہے کیونکہ آپ جب حج کے دوران وہاں پہ مکہ میں ہوگے تو پھر آپ پہ ہنٹنگ پروہیبٹڈ ہے کیونکہ وہاں پہ پھر وہ جانوروں کی کمی ہو جائے گی لیکن جب آپ نے حج کمپلیٹ کر لیا تو پھر آپ واپس جا رہے ہو تو رستے میں آپ ہنٹ کر سکتے ہو تو یہ پھر یہ بات مجھے کنفیوز کر رہی تھی کہ جب آپ نے حج کمپلیٹ کر لیا تو پھر اگر آپ وہیں پر ہو تو کیا آپ ہنٹنگ کر سکتے ہو تو پھر اس سے نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ بات کلیئرفائی کرتی ہے ماشاءاللہ کہ پھر آپ جب وہاں سے نکل گیا تو آپ حج آپ ہنٹنگ کرو جیسے بھی اب رستے میں ہوتا ہے مطلب اس علاقے سے حج والے علاقے سے نکل جائیں جب حج کر لیے بیسیکلی آپ کے پاس خیر وہ ابھی وہ پابندی آپ پہ نہیں رہی لیکن آپ کامرس اسٹل کر سکتے ہیں تجارت خرید و فروخت اپنے علاقے کی ختم رسومات کرنے کے بعد ہاں ختم کرنے اچھا وہ ڈیورنگ حج بھی آپ اسٹل اگر آپ کوئی بندہ آپ کی کوئی چیز وہ میں انٹرسٹڈ ہے کامرس کر سکتے ہیں لیکن ہنٹنگ شازی میں سسٹر شازی وہ کون سے اس کے بعد آپ کامرس کر سکتے ہیں کون سے سٹیپ کے بعد جو حج میرا کے خیال ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں قربانی دینے کے بعد قربانی دینے کے بعد آئی ڈونٹ نو ریممبر ہم بازار گئے تھے مینا میں پھر مینا میں جب ہم بازار گئے تھے باجی ہم نے حج کمپلیٹ کر لیا تھا وہی نا اس سٹیپ کے بعد لیکن ہم حجۃ الوداع وہ آخری طواف نہیں کیا تھا نہیں باجی وہ کر کے تو ہم واپس مینا میں آئے تھے اپنا سامان اٹھانے کے لیے ہمارا وہیں سے ہمیں گاڑی نے آنا تھا اور پک کرنا تھا مینا سے مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں اس لیے سوچ رہی ہوں کہ ہم نے شاید وہاں میں نے تو صبح 10 یا 11 بجے کے قریب طواف الوداع کر کے تو بال کاٹ کے تو حج کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آپ کا بھی پھر اس کے بعد جو ہے آپ ٹیکسی لے کر گئی تھی اور میں بھی ٹیکسی لے کر واپس پہنچی تھی پھر اس کے بعد ہم گئے تھے ہمارے پاس پورا دن تھا کیونکہ شام کو 8 یا 9 بجے کے قریب ٹیکسی نے آنا تھا تو وی ہیو دوز 5-6 آورس جس میں جا کے ہم نے شاپنگ کی تھی صحیح ہے تو پھر وہ کامرس یعنی بعد میں ہم کر سکتے ہیں ہاں کیونکہ مینا میں تو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو 2 دن وہ تو پارٹ آف دا حج چل رہا ہے وہ تو پارٹ آف حج ہے یو کین ناٹ ڈو کامرس اور یہ وہ تو حکم ہے کہ commemorate as you commemorate your own parents or even better تو اس میں تو آپ نہیں کر سکتے ہاں البتہ حج شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ
4-5 دن پہلے آ جاتے ہیں they want to do, لیکن as soon as حج ہے تو وہ پھر آپ کے سٹیپس ہیں جو آپ کو پورے اسٹیٹ آف احرام میں نہیں کر سکتے وین آپ No, اس you اسٹیٹ cannot. میں آ گئے جی جی اور پھر جب آپ نے بال کٹا کے احرام اتار دیا ہے then you can. ہاں اچھا صحیح یہ جو بات آیت ہے سورہ کہتے اس کی وضاحت کرتی ہے سورہ 2:198 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم You commit no error by seeking provisions from your Lord through commerce. When you file from Arafat, you shall commemorate God at the sacred location of Muzdalifah. You shall commemorate Him for guiding you there. Before this, you had gone astray. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ مزدلفہ میں تو آپ کو پوری رات وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے you have to commemorate God. Yes. And پھر اس کے بعد آپ وہاں سے کنکریاں چن کے آپ جاتے ہیں and then آپ مینا جاتے ہیں اسٹوننگ ہوتی ہے 2 دن 3 دن 4 دن ڈپینڈنگ جی. آن لوگ 2 دن کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں and 2 days day and night you 2 just days منیمم میں Yeah. اینڈ دین minimum. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زیادہ کرو تو اٹس مور رائچس فار یو اینڈ یو میک نو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے ماشاءاللہ.